تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیوز. ہماری آج کی کہانی ہے دو مظلوم بہن اور بھائی کی کہانی. بھائی مجھے کوئی کہانی سنائے. ٹھیک ہے، میں تمہیں خوفناک کہانی سناتا ہوں. ڈرو گے تو نہیں؟ نہیں بھائی. چلو تو پھر لو سنو. یہ ایک انڈونیشیا سالی گاؤں کی کہانی ہے. دوپہر کے 3:30 کا وقت تھا. اچانک ہی بادلوں نے آسمان کو اپنی دویز چادر میں چھپا لیا. چند لمحوں میں زمین روشنی سے خالی ہو گئی. اندھیرے کی سیاہی کے ساتھ ساتھ تیز ہوائیں چلنے لگیں. درختوں کے پتے تو کیا ٹہنیاں تک ٹوٹنے لگیں. بجلی کے کھمبے ہوا کو برداشت نہ کر سکے اور شاخوں کی طرح ادھر ادھر بکھر گئے. کچے مکانوں کی چھتیں ہلنے لگیں. خوف کے مارے لوگوں کے ہوش اڑ گئے. آگے بھائی. سنا تو رہا ہوں، صبر کرو. ٹھیک ہے بھائی. اسی گاؤں میں علی اور عالیہ نامی دو بہن بھائی رہتے تھے. علی کی عمر تقریباً 16 سال اور عالیہ کی 14 سال تھی. ان کے والدین کا پیشہ ماہی گیری تھا اور وہ 7 سال پہلے سمندری طوفان میں دونوں کا انتقال ہو چکا تھا. والدین کی وفات کے بعد گاؤں کے لوگوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. اوہو بھائی پھر. مچھلی کے ٹھیکیدار نے ان کے والدین کی کشتی قبضے میں لے لی. ان کے چچا نے گھر کا سارا سامان قبضے میں لے لیا اور آج اس نے علی اور عالیہ کو ان کے گھر سے نکال کر قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا. ہوا کے طوفان کے وقت علی اور عالیہ سمندر کے کنارے خوراک کی تلاش میں پھر رہے تھے. طوفان کی وجہ سے چند مچھلیاں پانی کی لہروں کے ساتھ ریت پر آ گئیں. دونوں نے ان کو اٹھا کر گھر لے گئے. زوروں کی بھوک نے ان کو طوفان کے خوف سے آزاد کر رکھا تھا. دونوں نے سیر ہو کر مچھلیوں سے اپنی بھوک مٹائی تو اس وقت تک طوفان کا زور ٹوٹ چکا تھا. بھائی پھر کیا ہوا؟ بتاتا ہوں. اب رات کے 9 بج چکے تھے. گاؤں کے لوگ اللہ سے گر گرا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی. ہوائیں جس طرح اچانک نمودار ہوئیں اسی طرح آنا فانا بند ہو گئی. لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. ایسے میں ایک گھر میں باپ بیٹوں کا جھگڑا جاری تھا. بیٹوں کا کہنا تھا کہ عالیہ اور علی کے گھر پر قبضہ کرنے کا خیال چھوڑ کر ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن ان کے ماں باپ اس بات پر بضد تھے کہ ان کو یہی کرنا ہے. ہواؤں کے طوفان کے وقت تو انہوں نے اس کام سے توبہ کر لی تھی، مگر جو ہی طوفان ختم ہوا ان کی نیتوں کا فتور پھر سے لوٹ آیا. انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا تاکہ وہ ان کے منصوبے میں حائل نہ ہو سکیں. اوہو بھائی کتنا برا کر رہے ہیں. آگے سنو. چچا اور چچی کا پروگرام تھا کہ رات کے 12 بجے کے قریب علی اور عالیہ کو رسیوں سے باندھ کر سمندر میں پھینک دیں. لوگوں کو بتایا جائے گا کہ دونوں بہن بھائی شہر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں. مچھلی کھانے کے بعد علی اور عالیہ پر گہری نیند طاری ہو گئی تھی. انہیں وقت گزرنے کا کوئی احساس نہ تھا. رات کے 12 بج چکے تھے. ان کے گھر میں داخل ہوئے. انہوں نے رومال سنگھا کر دونوں کو بے ہوش کیا اور ریڑھی میں لٹا کر سمندر کی طرف چل پڑے. دونوں بہن بھائی آنے والے خطرے سے بے نیاز بے ہوش پڑے تھے. سمندر قریب آ گیا تھا. دونوں سائے جو ان کے چچا اور چچے تھے، انہوں نے علی اور عالیہ کو اپنی ریڑھی سے نیچے اتارا اور کندھوں پر اٹھا کر سمندر میں داخل کر دیے. دونوں سائے جو ان کے چچا اور چچی تھے، انہوں نے علی اور عالیہ کو اپنی ریڑھی سے نیچے اتارا اور کندھوں پر اٹھا کر سمندر میں داخل ہو گئے. اب سمندر کا پانی ان کے گھٹنوں کو چھو رہا تھا. چچا نے مشورہ دیا کہ دونوں کو مزید آگے پھینکنا چاہیے تاکہ صبح تک سمندر کی بڑی مچھلیاں ان کو نگل جائیں. اسی اثناء میں ان کی نظر ایک کشتی پر پڑی. دونوں نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر علی اور عالیہ کو کشتی میں ڈال کر سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا. دونوں دیر تک کشتی کو دیکھتے رہے. جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو دونوں واپسی کے راستے پر ہو گئے. ابھی دونوں گھر اور سمندر کے درمیان تھے. زمین آہستہ آہستہ ہلنے لگی. دونوں نیچے بیٹھ گئے. زلزلے میں شدت آتی جا رہی تھی. ان کو دور سے گاؤں کے مکان کانپتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے. گاؤں کے لوگوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا اور وہ گھر سے باہر نکل آئے تھے. پھر مکانوں کے گرنے کی آوازیں آنے لگی. اب ان دونوں کو اپنے بیٹے یاد آئے جن کو وہ کمروں میں بند کر آئے تھے. یہ سوچ کر دونوں گاؤں کی طرف بھاگنے لگے، لیکن ان کے پاؤں ریت میں دھس چکے تھے. وہ منہ کے بل گرتے اور پھر اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتے. ان کے گاؤں پہنچتے تک زلزلہ رک گیا تھا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کا قیمتی سامان نکالنے میں مصروف تھے. علی اور عالیہ کے چچا کا گھر بری طرح تباہ ہو گیا تھا. گھر کی بنیادیں تک باہر آ گئی تھیں اور مال و اسباب مٹی میں مل کر مٹی بن چکا تھا. ساتھ ہی موجود علی اور عالیہ کے گھر کو ذرا نقصان نہیں پہنچا تھا. چچا اور چچی نے گھر پہنچتے ہی پاگلوں کی طرح اپنے بچوں کو پکارنا شروع کر دیا، مگر کوئی آواز نہ آئی. بھائی کتنے ظالم تھے ان کے چچا اور چچی. ہاں آگے سنو نا ابھی تو. جی سنائیں. صبح ہونے تک ان کی چیخو پکار جاری رہی. سورج نکلا تو نوجوان بچوں کی خون میں لت پت لاشیں دیکھ کر دونوں اپنے ذہنی توازن کھو بیٹھے اور سمندر میں کود کر مچھلیوں کی غذا بنے. اسی رات گاؤں کا ٹھیکیدار علی اور عالیہ کے قبضے میں لی ہوئی کشتی سے مچھلیاں نکال رہا تھا. تین سمندری کناروں نے موقع دیکھ اسی رات گاؤں کا ٹھیکیدار عالیہ کے قبضے میں لی ہوئی کشتی میں سے مچھلیاں نکال رہا تھا. 3 سمندری ڈاکوؤں نے موقع دیکھ کر اس پر حملہ کر دیا اور ساری مچھلیاں نکالنے کے بعد ٹھیکیدار کے پاس موجودہ رقم بھی لوٹ لی.
इसी पर डाकुओं ने बस नहीं की, बल्कि ठेकेदार को कत्ल करके इसकी लाश को भी साथ ले गए, कश्ती को समुद्र में छोड़ गए, जिसमें दोनों बहन भाइयों को बांधकर डाला गया था। इधर अली और आलिया बेहोशी के बाद बेदार हुए तो अपने आप को कश्ती में बंधा देकर हैरान रह गए। अली आहिस्ता आहिस्ता खिसक कर आलिया के करीब हुआ। इसने रस्सी को दांतों से काटना शुरू कर दिया। काफी देर के बाद रस्सियां कट गईं। रस्सी के कटते ही आलिया ने अली को रस्सियों से आजाद किया। सुबह शादी के वक्त समुद्री हवाओं ने अपना रुख बदल लिया था। इनकी बेहोशी टूटने तक हवाएं इन्हें फिर गांव के करीब ले आई थी। वापस आकर अली और आलिया गांव की हालत देखकर हैरान रह गए थे। इनके दोनों बड़े दुश्मन तबाह बर्बाद होकर अपने अंजाम को पहुंच चुके थे और गांव के बाकी लोगों ने भी इबरत हासिल कर ली थी। अपनी कश्ती मिलने के बाद दोनों बहन भाई मेहनत करने लगे। कुछ सालों बाद आलिया की शादी शहर से आए हुए एक अमीर सौदागर से हुई। अली ने भी उसके साथ शहर जाकर तिजारत शुरू कर दी और दोनों हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। देखो भाई, अल्लाह ताला किस तरह मजलूमों की मदद करता है। हाँ, सही कह रहे हो। जालिमों की तमाम चालों को खाक में मिलाकर उनको इबरतनाक अजाब से दोचार करता है। जिस तरह गांव के लोगों को अजाब का सामना करना पड़ा, इसी तरह जुल्म का हाथ न रोकने वालों पर भी अल्लाह का कहर नाजिल होता है। शाबाश, तू मेरी सुनाई हुई कहानी को इतनी जल्दी समझ गए। Thanks for watching my videos.